حضرت داؤد علیہ السلام ایک انسان پسند بادشاہ تھے اور ان کی ریاست دنیا کے 2/3 حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی طرح کی طاقتوں اور ڈھیر ساری دولت اور ایک خوبصورت آواز دی تھی۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مغری آواز میں زبور کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے۔ تب سمندر کی ساری مچھلیاں، جنگل کے جانور، پہاڑ اور یہاں تک کہ پرندے بھی وہاں آ کر زبور کی تلاوت سن کر تلاوت میں گم ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت تلاوت کی آواز 40 میل تک سنائی دیتی تھی۔ ایک وقت کی بات، سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ ان کا کام تھا مچھلی پکڑنا۔ ہر دن سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے تھے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے ایک گفت آواز کے ذریعے انہیں بتایا، اے داؤد، تم اپنی امت کو بتا دو، ہفتے کے دن کاروبار بند کر دے، اللہ کی عبادت کرے اور مچھلی پکڑنے سے دور رہے، کیونکہ اس دن تم لوگوں کا جمعہ ہے، یعنی عبادت کا دن۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بات سنائی۔ رب العالمین سے یہ حکم پا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بلا کر کہا، بنی اسرائیل، تم لوگ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرو اور سارے کاروبار، بازار اور مچھلی پکڑنے سے دور رہو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کی بات مانتے رہو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس ملک کے زیادہ تر لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو صحیح مانتے تھے، شریعت کے قانون کا احترام کرتے تھے اور ملک کے قانون کی عزت کرتے تھے۔ لیکن سمندر کے کنارے رہنے والے ایک گروپ بنی اسرائیل کے لوگ پہل شریعت کے قانون کا احترام کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ کئی طرح کی چالاکی کرنے لگے۔ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب لوگ عبادت گاہ میں چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ عبادت گاہ میں نہ گئے اور چھپ چھپا کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے بہت ساری مچھلیاں اپنے آپ کنارے پر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں مچھلی پکڑنے کا لالچ پیدا ہوا اور وہ کہنے لگے کہ ہفتے کے کسی اور دن ایسی مچھلیاں نہیں دکھتی، اسی لیے ہفتے کے دن ہمیں مچھلی پکڑنی چاہیے، پھر ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن کیسے؟ پھر وہ آدمی بولا، سمندر کے اس کنارے ہم بڑے بڑے کنویں بنائیں گے اور ان میں جال ڈال دیں گے، اگلے دن آ کر ہم وہ مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر اس منصوبے کے تحت انہوں نے کام شروع کیا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں آیا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس طرح مچھلی پکڑ کر وہ بہت ساری دولت کے مالک بن گئے۔ دوسری طرف ایسے کئی لوگ تھے جو شریعت کا احترام کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے۔ وہ ایک دن ان کے پاس پہنچے اور کہا، مہربانی کر کے آپ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا بند کر دیں۔ اللہ نے اس دن کو عبادت کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ یہ حکم نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے۔ پھر اس گروپ کا ایک آدمی بولا، اس کام کا شریعت سے کیا رشتہ ہے؟ اس طرح کا حکم پہلے کسی نبی کے زمانے میں نہیں دیکھا گیا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ ہم ہفتے کے دن کھلا مچھلی پکڑیں گے۔ اگر داؤد علیہ السلام اس کا کوئی فائدہ بتا سکتے ہیں، جاننے کے لیے تیار ہے، اس لیے تم لوگ جا کر اس کے بارے میں پوچھو۔ اس لیے کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ساری بات بتائی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ نے تمہیں لالچ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہفتے دن مچھلی پکڑنے سے دور رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ یہ ساری بات سن کر اپنے سردار کے پاس گئے اور یہ ساری بات بتا دی۔ ان کے سردار نے کہا، داؤد نبی کی یہ بات ہمارے لیے ماننا آسان نہیں ہے، تم لوگ اگلے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا کام جاری رکھو، ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی تو ہم مچھلی پکڑ کر بہت ساری دولت پا چکے ہیں، اس لیے میری بات سن کر چلو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سبھی بنی اسرائیل خوشی سے جھوم اٹھے۔ اگلے ہفتے مچھروں سے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ زیادہ تر مچھرے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر کے
صبح صبح مچھلی پکڑنے چلے گئے۔ وہ پورا دن مستی کرتے ہوئے مچھلی پکڑتے رہے اور انہیں بیچ کر کافی پیسے کما لیے۔ رات کے وقت سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اگلے دن جب کچھ لوگ عبادت کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا پورا علاقہ ایک دم سناٹا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک نے دوسرے سے پوچھا، ارے بھائی، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا آج بھی مچھلی پکڑنے نہیں جائیں گے؟ دوسرے نے کہا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، باقی دنوں میں سارے مچھیرے ہلا گلا کرتے ہوئے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، چلو ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پاس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے جو دیکھا وہ تو جیسے سانسیں ہی تھم گئی ہو۔ انہوں نے دیکھا ایک جھنڈ بڑے بڑے بندروں کا زمین پر لڑک رہا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی بندر ان کے پاؤں کے پاس آ کر اوں اوں کر کے رونے لگے۔ اس پل کچھ لڑکیاں آئیں اور کہنے لگی، روکنے کے باوجود لالچ میں پڑ گئے، اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کر یہ سبھی بندروں میں بدل گئے۔ اب اگر آپ داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے لیے معافی مانگے، شاید وہ اپنی زندگی واپس پا لیں۔ وہ لوگ بولے، وقت پر ان لوگوں نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم جا کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ باتیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک وفد ان کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ بتاتے ہوئے بولا، انہیں معاف کر دو اور انسان کے روپ میں واپس لوٹا دو۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے معاف کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر وہ معاف کریں تو کر سکتے ہیں۔ بہت سی تفسیر کرنے والوں کے مطابق بندروں نے صرف 3 دن تک جیا، اس کے بعد وہ قوم تباہ ہو گئی، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ پھر وہ آرام سے اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں دکھاؤ تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، 4 دن بعد تم مکتب کے سامنے میدان میں آؤ، پھر تم قیامت کی کچھ نشانیاں دیکھو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کو رخصت کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک امیر آدمی تھا جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک شوق کی گائے تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہمیشہ گائے کو سونا چاندی سے سجاتا تھا، کوئی بھی اسے دیکھے تو اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ گائے کو کھیت میں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ وہ دن بھر چرا کرتی تھی اور رات کو وہ گائے اس امیر آدمی کے گھر آ کر سو جاتی تھی۔ اچانک ایک دن وہ گائے غائب ہو گئی۔ اس امیر آدمی نے اپنے لوگوں کو گائے کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب وہ گائے نہیں ملی تو لوگ واپس آ گئے۔ تب اس امیر آدمی نے کہا، جو میری اس گائے کو ڈھونڈ کر لائے گا، اس کو میں 100 سونے کے سکے انعام میں دوں گا۔ اس اعلان ہونے کے بعد ملک کے الگ الگ جگہوں پر بہت سے لوگ گائے کو ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کئی نیک اور اللہ کی عبادت گزار بزرگ بھی رہتے تھے، جن میں سے ایک نیک بزرگ ایک عورت تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھی اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اس بزرگ عورت کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رہتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک پانی کی نہر بہتی تھی۔ جب انہیں بھوک لگتی تو اس نہر کے پاس جا کر پیٹ بھر کر پانی پیتے اور اسی سے ان کی بھوک مٹتی تھی۔ کچھ دن بعد اس عورت کا بیٹا پانی پینے نہر کے پاس گیا اور دیکھا وہاں کچھ انار کے پیڑ اگائے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور گھر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد اس جگہ جا کر دیکھا تو انار کے پیڑ میں پھل لگ گئے ہیں۔ تب لڑکا پھل توڑ کر گھر لایا اور ماں بیٹے دونوں نے پیٹ بھر کر پھل کھائے۔ اس طرح نہر کے پانی اور پیڑ کے پھلوں سے اپنے دن گزارتے رہے۔ بزرگ عورت اور اس کا بیٹا کئی سال تک ان پیڑوں کے پھلوں اور نہر کے پانی کو پیتے اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتے۔ ایک دن اس عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، ماں اتنے دنوں سے یہی کھانا کھا رہے ہیں، اب میری خواہش ہے میں کچھ اور کھانا خرید کر کھا لوں۔ اچھا، تمہارے پاس کھانا خریدنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں انار کے پیڑ سے کچھ پھل توڑ کر لے جاؤں گا اور انہیں بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس سے کھانا خرید لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کھانا دیا ہے اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے، دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی باتیں سن کر بیٹا خاموش نہیں ہوا اور بار بار وہ یہی کہتا رہا۔ تب اس کی ماں غصے میں بولی، جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ پھر اگلے دن وہ بہت سارے انار توڑ کر بازار گیا اور ان کو بیچ کر جو پیسے ملے اس سے وہ بہت سارا کھانا خرید کر گھر واپس آیا
اور ماں نے کھانے کو دیکھ کر کچھ نہیں کھایا تو بیٹے نے ماں سے کہا، ماں سنو، تم اگر کچھ نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تب مجبور ہو کر اس کی ماں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس طرح پورا دن گزر گیا۔ اگلے دن بیٹا اس پیڑ کے پاس گیا تو دیکھا اس میں کوئی پھل نہیں لگا تھا۔ لڑکا پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، آج پیڑ پر کوئی پھل نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا۔ پھر اس طرح 3 دن گزر گئے لیکن پیڑ پر کوئی پھل نہیں آیا۔ وہ بہت بھوکے تھے۔ پھر ماں اور بیٹا کھانے کی فکر میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور تندرست گائے ان کے گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر ماں اور بیٹا جلدی سے اپنے گھر کے سامنے